انسان کی زندگی میں تین بنیادی مراحل ہیں۔ انسان کی عمر کو، زندگی کو تین بنیادی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک بچپن یا لڑکپن ہے، اور پھر اس کے بعد ایک جوانی کی عمر ہے، اور پھر بڑھاپا ہے۔ لڑکپن یا بچپن، اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک ایسا مرحلہ ہے زندگی کا، ایک ایسا وقت ہے جس میں کوئی خاص کارگزاری انسان کی زندگی میں نہیں ہوتی، اور بڑھاپا، اس میں بھی انسان کچھ خاص قوت کار نہیں رکھتا، قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، توانائیاں مان پڑ جاتی ہیں۔ جوانی کا جو عرصہ ہے، جوانی کا جو دورانیہ ہے انسان کی زندگی میں، یہ وہ دورانیہ ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کی، ہر شخص کی توانائیاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، جسمانی ذہنی صلاحیتوں سے وہ بھرپور ہوتا ہے، جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں، قوت بھی ہوتی ہے، صلاحیت بھی ہوتی ہے، اکثر و بیشتر وسائل بھی ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کا سب سے اہم دورانیہ اور سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جو بنیادی سوال کرنے ہیں، ان میں جوانی کا بالخصوص اللہ نے سوال کرنا ہے۔ جہاں ساری عمر کا سوال ہوگا، بتا بندے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تو نے وقت کہاں گزارا، اپنی زندگی کہاں کھپائی، اس میں سے پھر بالخصوص اپنی جوانی کہاں گزاری، اپنا شباب، اپنی زندگی کا جو بھرپور وقت تھا وہ کہاں گزارا۔ یہ سوال عمر کے سوال میں سے ہٹ کر بالخصوص ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جوانی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات بھی ہمیں سمجھائی، بتائی کہ جنت میں بھی جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو داخل کرے گا تو ان کو نوجوان بنا کر، ان کو جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ 33 سال کی عمر میں ہر جنتی وہ جنت میں جائے گا۔ حسنین سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اگرچہ حضرت حسن اور حسین بڑھاپے کی عمروں میں ہی فوت ہوئے، لیکن وہ جو نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے، یعنی کہ تمام جنتیوں کے سردار ہوں گے، تو مطلب جنت میں سب لوگ نوجوان ہوں گے۔ اسی جوانی کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے جوانی میں عبادت کو بھی ایک خاص مقام اور اہمیت دی۔ بڑھاپے کی عبادت، بچپن کی عبادت، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جو انسان اپنی جوانی کے اندر عبادت کرتا ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ تھا، گر جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ انبیاء کا طریقہ تھا، صلحاء کا طریقہ تھا۔ صالح وہ شخص ہے جو جوانی میں توبہ کرے، جو جوانی میں اپنے آپ کو راہ راست پر لے آئے۔ شعراء کی شاعری کے اندر، علامہ اقبال کی شاعری کے اندر، اور انقلابی شعراء، معاشرے کی تعمیر کرنے والے شعراء، ان کی شاعری کے اندر، قرآن مجید کی تعلیمات کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ایسی بے شمار باتیں ہیں۔ میری بات طویل نہ ہو جائے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پھر تاریخ کا دھارا اور رخ موڑنے والے ہمیشہ سے وہ طبقہ رہا ہے جو نوجوان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شروع کر لیں اور آج تک، یا تاریخ انسانی کا کوئی بھی مرحلہ دیکھ لیجئے، نوجوانوں کا کردار ہراول دستے کا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سوائے عمار بن یاسر یا عبیدہ بن حارث، 2 صحابہ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے، یا حضرت ابوبکر صدیق۔ اس کے علاوہ سارے صحابہ نوجوان، ابو عبیدہ بن جراح، مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ کرام، لمبی فہرست۔ جب ہجرت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مہاجر صحابہ میں سے سارے صحابہ ہی وہ نوجوان صحابہ تھے۔ تاریخ پاکستان ہو یا دنیا میں اور کوئی تاریخی واقعہ ہو، آپ دیکھ لیجئے زمانہ قریب کے اندر جو مسلمانوں کی تاریخ میں مسلمانوں کے 2 بنیادی مرکز تھے۔ ایک
یہاں سلطنت تھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی، مغلیہ سلطنت، یا ایک عثمانی خلافت؟ عثمانیوں نے بھی جو شکست کھائی، ینگ ترکس، خلیفہ عبدالحمید نے جن نوجوانوں کو تعلیم کے حصول کے لیے یورپ بھیجا، فرانس بھیجا، یہ سوچ کر کہ یہ نوجوان وہاں سے جدید تعلیم لے کر آئیں گے اور ملک کا کوئی بہتر بھلا کریں گے، وہ اس تعلیم کے لبادے میں وہ غلط افکار، نظریات وہ لے کر آئے، اور آپ تاریخ پڑھ لیجئے، خلافت عثمانیہ کے سقوط کا مرکزی کردار وہ ینگ ترکس ہیں، وہ نوجوان ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی خلافت اس کو ختم کر دیا۔ اور تحریک پاکستان بنانے میں بھی نوجوانوں کا کردار، ہراول دستے کا، اور اس سے پہلے جب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا اور مسلمانوں کا جو زوال شروع ہوا، اس میں بھی نوجوان ان کو خراب کیا گیا، ان کو برباد کیا گیا۔ یہ تاریخ کا لمبا قصہ ہے، پھر بات لمبی نہ ہو جائے۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ نوجوان یا جوانی کی عمر، یہ وہ طبقہ اور عمر کا وہ دورانیہ ہوتا ہے جب بندہ وقت کا دھارا بدل سکتا ہے، طوفانوں کا رخ موڑ سکتا ہے، آندھیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور ہم سمجھ لیجئے کہ دنیا کی وہ بدقسمت یا وہ خوش قسمت سٹیٹ ہے، وہ خوش قسمت معاشرہ ہے، اس کو خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہیے، کہ دنیا کے اندر نوجوانوں کی آبادی رکھنے میں دوسرے نمبر پر پاکستان۔ ہماری آبادی کے تناسب میں 64% نوجوان ہیں، 15 سال سے 29 سال کی عمر کے لوگ۔ ہماری آبادی کے تناسب کا کتنا ہے؟ آدھے سے زیادہ، 64%۔ اس کے باوجود ہمارا معاشرہ وہ انحطاط کا، زوال کا، مایوسی کا اور مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہے۔ ہمارا پڑوسی چائنا آبادی میں دنیا کا سب سے بڑا ملک، 40 کروڑ لوگوں کو خط غربت سے نکال کر امیر بنا دیا، ان کی غریبی کو امیری میں بدل دیا۔ وہ 40 کروڑ لوگ کون تھے؟ وہ نوجوان جو بیکار تھے، جو کچھ کر نہیں رہے تھے، جو گھروں میں مایوس بیٹھے تھے، جو اپنے پیدا ہو جانے پر شرمندہ تھے۔ ان 40 کروڑ نوجوانوں کو چین نے غریبی سے نکال کر ہنر سکھائے، شارٹ کورسز کروائے، ان کو معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں، اپنے ملک کی بہتری اور فلاح میں لگایا۔ 20 سال کے عرصے کے اندر اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چائنا جس کو دنیا منہ نہیں لگاتی تھی، وہ چائنا آج دنیا کی سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ المیہ اور افسوس کیا ہے کہ ہم اپنی اس سب سے بڑی طاقت، یہ کمزوری بھی ہے اور یہ طاقت بھی، یہی نوجوان کسی قوم اور کسی معاشرے، کسی ملک اور ریاست کی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی ہے۔ چاہیں تو اس معاشرے کو اوپر لے جائیں، اس ملک کو ترقی پر لے جائیں، چاہیں تو اس ملک کا، اس معاشرے کا، قوم کا بیڑا غرق کر دیں۔ یہی ہماری کمزوری بھی ہے اور یہی ہماری طاقت ہے۔ ہر ملک نے اس بات کو سمجھا۔ یورپ تو رو رہا ہے، یورپ، مغرب سارا وہ اس بات سے پریشان ہے۔ انہوں نے فیملی پلاننگ کی، جو ہے نا منصوبہ بند کوششیں اور سازشیں کر کر کے اپنا فیملی سسٹم بھی خراب کیا، برباد کیا بے حیائی کے طوفان نے۔ وہاں تو نوجوان رہے نہیں۔ آسٹریلیا پریشان ہے، سویڈن پریشان ہے، ڈنمارک پریشان ہے، اٹلی پریشان ہے۔ 60 سال کی اوپر عمر کے لوگ، آدھی سے زیادہ آبادی ان کی بابوں کی ہے، ان کے پاس کرنے والا کوئی کام نہیں، نوجوان نہیں ہے، قوت کار باصلاحیت افراد نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس قدرت کی، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمارے ذمہ دار، ہمارے ادارے، ہماری حکومتیں، ہمارے ممبر و محراب، ہمارے ادارے، وہ سب اس بات سے غافل ہے کہ اس فرسٹریٹڈ یوتھ کا کیا کریں۔ ہمیں تکلیف ہے، کڑتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہر بندہ اور یہ سلنسر پھاڑ کر یہ موٹر سائیکلوں پہ آوارہ گردی کر رہا ہے، یہ فلاں۔ 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان ڈرگ ایڈکٹڈ ہے۔ جو معلوم، جو سٹیٹسٹکس ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والا 70% طبقہ لڑکوں اور لڑکیوں کا، وہ کس کام میں لگا ہوا ہے؟ تعلیم تو برائے نام رہ گئی،
استادوں کا کردار ان نوجوانوں کو بنانے میں، والدین کا کردار ان نوجوانوں کو بنانے میں، اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا المیہ اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فی زمانہ جو فتنے ہیں، جیسے عبادت کے اندر جوانی میں عبادت کرنے کا ایک خاص مقام ہے، شیطان کو بھی پتہ ہے، شیطان بھی سب سے زیادہ ان نوجوانوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور کافروں کے دشمنوں کی جو منصوبہ بند کوششیں ہیں اور ان کی جو سوچی سمجھی سازشیں ہیں، وہ بھی اسی بات پر ہیں کہ ان نوجوانوں کا بیڑا غرق ہو۔ اللہ اکبر۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ مسلمانوں کے لیے سمجھ لیجئے کہ تاریخ کا آخری ہیرو، وہ اپنی زندگی کے اندر نوجوانوں کو یہ بات سمجھاتے سمجھاتے دنیا سے چلے گئے کہ نوجوانوں، اب میدان کی جنگیں نہیں ہونے والی، اب جنگیں کہیں اور لڑی جائیں گی، اور دشمن صرف ہمارے نوجوانوں کے اوپر حملہ آور ہے۔ ان کا اخلاق، کردار، ان کی زندگیاں، ان کی سوچیں، ان کا طرز فکر، ان کا طرز زندگی، اس کا بیڑا غرق کرنے پر لگا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا میڈیا، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارا پورا معاشرتی رویہ وہ اس طرف جا رہا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں ہمارے یہ نوجوان، ہمارا یہ قیمتی ترین سرمایہ جو ہمارا مستقبل بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی سوچ و بچار، کوئی غور و فکر، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ قرآن نے بھی نوجوانوں کی اہمیت کو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قوم۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری کی ساری غلامی کے دلدل میں دھنسی ہوئی تھی، کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ اور ہارون گئے فرعون کے دربار میں، ان کے ساتھ کون کھڑا ہوا؟ الا ذریۃ من قوم، کچھ چند نوجوان کھڑے ہوئے بس۔ اور وہ بادشاہ اصحاب کہف کے قصے کے اندر ظالم و جابر، مشرک اور جو ہے نا وہ گندہ ترین بادشاہ، اس کے خلاف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اس سے جو ہے نا وہ کنارہ کر جانے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، انہم فتیۃ، وہ بھی چند ایک نوجوان تھے۔ نعرہ تو ہر ایک لگاتا ہے، ہر سیاسی جماعت یا ہر مذہبی جماعت وہ یہ نعرہ ہی لے کر اٹھتی ہے کہ ہم یوتھ کی جماعت ہیں، ہم نوجوانوں کی قیادت ہیں، ہم نوجوانوں کو آگے لائیں گے، ہم نوجوانوں کا سوچ رہے ہیں، ہم نوجوانوں۔ لیکن کیا ہے کہ ان نوجوانوں کے ساتھ کن خطوط پر معاملہ کیا جا رہا ہے؟ اخلاق، دین، مذہب، چلیے چھوڑ دیجئے، یہ تو مولوی کا موضوع ہے نا، کہ مولوی کو فکر ہو کہ لوگوں کا دین کا کیا ہو رہا ہے، لوگوں کا مذہب، یہ تو مولوی کی فکر ہے۔ آپ اپنی فائنانشل اور اپنی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، آپ ان میں ہی دیکھیے کہ نوجوان کو آپ نے کہاں کھڑا کیا ہے۔ حکومتوں سے بھی سوال ہے، اداروں سے بھی سوال ہے، اور یہ 21ویں صدی، جب یونائٹڈ نیشن یہ بات کہتی ہے کہ یہ 21ویں صدی نوجوانوں کی صدی ہے۔ 1985 کے اندر اقوام متحدہ نے باقاعدہ اپنا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کر دیا جو صرف نوجوانوں کے امور اور ان کی بہبود کے اوپر کام کر رہا ہے۔ ہر سال وہ 12 اگست کو ایک دن بھی مناتا ہے، اور ہر سال ایک خاص موضوع کے اوپر وہ پوری دنیا میں ڈیبیٹ بھی کرتا ہے کہ 21ویں صدی کس کی ہوگی؟ نوجوانوں کی۔ وہ قوم، وہ معاشرہ، وہ ملک دنیا پر راج کرے گا جو اپنے نوجوانوں کو صحیح رستے پر لے آئے گا۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھ لیجئے، نوجوانوں کے ساتھ جس قدر زیادتیاں اور نوجوانوں کے بارے میں جس قدر غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، انتہائی افسوسناک۔ میں نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے اس چھوٹے سے خطبے کے اندر تو ساری باتوں کو احاطہ نہیں کر سکتا، موٹی موٹی چند ایک باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، اور اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ والدین اپنی نوجوان نسل کو، استاد اپنے شاگردوں کو، اور معاشرے کا ہر طبقہ اپنے ارد گرد بسنے والے نوجوانوں کو کیسے مثبت سرگرمیوں کے اندر، تعمیری سرگرمیوں کے اندر اپنے ساتھ چلا سکتا ہے۔ یہ ہر موضوع اپنی جگہ الگ الگ موضوع، لیکن ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے نوجوانوں کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ نوجوان ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں، اپ رائٹ یوتھ، جو جنہوں نے ایمان، فیتھ اور دین، اس کو انہوں نے سیکھا اور سمجھا ہے۔ ان کا ایمان جدی پشتی نہیں ہے، ان کا دین جدی ارنڈ فیتھ ہے۔ انہوں نے شعور اور علم کو خود سے کمایا ہے، خود سے حاصل کیا ہے، وہ صراط مستقیم پر۔
بہت محدود طبقہ نوجوانوں کا ایسا ہے، اور یہ غنیمت ہے۔ میرے اپنے تجزیے کے مطابق 5 سے 10% ہمارے معاشرے کا نوجوان وہ اپ رائٹ ہے، صراط مستقیم پر، صحیح راستے کے اوپر، جو علمی اور شعوری مسلمان ہیں۔ دوسرے 2 طبقات ہیں جنہیں آپ کرپٹ یوتھ کہہ لیجئے یا کنفیوزڈ یوتھ کہہ لیجئے۔ دونوں کو ایک طبقہ گن لے یا دونوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ کنفیوزڈ یوتھ تو وہ ہے جس کا مطالعہ اسلام کے بارے میں نہ ہونے کے برابر ہے، علم اور شعور ان کو قریب سے نہیں گزرا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نوجوان کے پاس ون سائیڈڈ انفارمیشن ہے۔ ماں باپ کو، استادوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ آج کا نوجوان وہ صرف مجھے ہی سنتا ہے، مجھے ہی پڑھتا ہے، مجھے ہی دیکھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ بابے، بڑے والدین، گھروں میں باپ وہ بچوں کو کیا کہتے، ہمارا دور تو ایسا نہیں تھا۔ ہاں جی بالکل، آپ کا دور ایسا نہیں تھا، آپ صحیح کہتے ہیں۔ آپ جب یہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ ہمارے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، واقعی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ حالات وہ نہیں ہیں تو آپ رویوں کو بھی بدلیں۔ اگر حالات آپ کے دور میں یونیورسٹیز کے اندر یہ ڈیٹنگ کلچر تھا، آپ کے دور میں عورتوں کے اس طرح سے مارچ ہوتے تھے، آپ جو فکر مند ہیں، آپ کی فکر بہت دور کی ہے، بہت بعید فکر ہے آپ کی، نوجوان کے مسائل سے بہت دور ہیں آپ ایک نوجوان کو نماز کی تلقین کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ اس کو پوچھتے ہیں بیٹا آپ نماز میں نہیں آ رہے، بیٹا آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، بیٹا آپ داڑھی کیوں نہیں رکھ رہے، بیٹا آپ شلوار اونچی کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ اس نوجوان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے میں تو گئے ہوں، مجھے تو اٹریکشن ہی نہیں ہوتی مخالف جنس کے اندر۔ اس کو ٹینشن یہ ہے کہ میرا تو کالج میں جو افیئر ہے میری لڑکی وہ۔ آپ اس سوچ کو اپروچ ہی نہیں کر سکتے جو آج کے نوجوان کی سوچ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں اس کو فیڈ کرتا ہوں، جو استاد اس کو پڑھا رہا ہے، جو والدین، وہی یہاں تو انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے، ایٹم بم پھٹا ہوا ہے، انٹرنیٹ سے، میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، گوگل سے۔ اس بچے کے پاس، اس نوجوان کے پاس موبائل آپ نے خود دے دیا ہے، انٹرنیٹ اس کے ہاتھ میں خود دے دیا ہے، وہ جہاں سے چاہتا ہے اس کے دماغ میں ایک آپشنز کا ایک سمندر ہے، کنفیوزڈ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک طرف دیکھتا ہے ابا جی کو، مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، امی جی بڑی باحیا، بڑی باکردار خاتون ہے، سارا دن گھر میں رہتی۔ دوسری طرف معاشرہ، اس کے دوست، اس کی سوسائٹی اور کمیونٹی اس کو کھینچ رہی ہے۔ وہ کنفیوز ہے کہ میں مسلمان ہوں یا میں ان ماں باپ کا بچہ ہوں یا اس معاشرے کا فرد ہوں۔ وہ کنفیوز ہے۔ اس کو آپ کوئی بھی بات سمجھانا چاہتے ہیں، وہ سننے پر تیار نہیں، وہ نصیحت سننے پر آمادہ نہیں ہے۔ آپ اس کو پیسے دے کر آپ اس کو کہیں آ جاؤ، ایک دن کی ورکشاپ ہے نوجوانوں کے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ ورکشاپ، پیسے دیں گے تمہیں سرٹیفکیٹ، پیسے لے کر وہ نصیحت سننے پر آمادہ نہیں ہے۔ آپ اس کو کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آئی نو ہم، کوئی پروف، کوئی دلیل، کوئی لاجک، وہ سمجھتا ہے میرا ابا، میرا استاد، یہ مولوی صاحب، یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ان کو کیا پتا دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میرے ابا جی کو تو ابھی تک واٹس ایپ نہیں چلانا آتا، میرے ابا جی کو تو پاس تو موبائل ابھی تک بٹنوں والا ہے۔ وہ ابا جی کو کہتا ہے ابا جی آپ کو کیا پتا، اور ابا کہتا ہے پتر تینوں کی پتا۔ یہ باپ بیٹے کی جو جنگ ہے، اس میں مرد مرد سے لڑ رہا ہے، ایگو سے لڑ رہی ہے۔ باپ یہ نہیں سمجھتا کہ میں ایک باپ مرد ہوں اور بیٹا یہ نہیں مانتا کہ میں ایک بیٹا مرد ہوں، دونوں کو اپنی مردانگی دکھانی ہے۔ گھر کے اندر فساد کیا ہے؟ باپ کہتا ہے پتر میری نہیں مانتا، اور بیٹا کہتا ہے پیو میری مرضی تو اتنی چلتا ہے۔ یہ جنگ جو ہر گھر کے اندر ہے، میرے گھر کے اندر بھی ہے، آپ کے گھروں کے اندر بھی ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ استاد تعلیمی ادارے کے اندر جس کا کام یہ تھا کہ وہ نوجوانوں کو سیدھے رستے پر رکھتا، اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا انہوں نے کچھ نہیں ہو سکتا، آپ ماں پیو سنبھالن، پڑھتا نہیں ہے ماں پیو سنبھالن، آتا نہیں ہے ماں پیو سنبھالن۔ استاد ایک کالج میں ہے، ایک اکیڈمی میں ہے، ایک گھر آ کے پڑھا رہا ہے، اس استاد سے بچہ کوئی فائدہ نہیں لے رہا، اس کی کوئی نصیحت، کوئی بات، وہ کس سے لے رہا ہے؟ وہ نیٹ پر، گوگل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، سوشل، جو کچھ اس کے سامنے آ رہا ہے وہ اس کو لے رہا ہے۔ یہ ہے وہ کنفیوز نوجوان جو معاشرے کی اکثریت ہے۔ اور دوسرا اسی کی ایک اپ گریڈ قسم ہے کرپٹڈ،
اس نے بالکل ہی فرسودہ سمجھ لیا ہے ہر چیز کو. نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اور جی کون نماز پڑھے، مسجد جائے، جوتا اتارے، وضو کرے، پھر نماز کا انتظار کرے، پھر نماز پڑھے، پھر او جی اتنے کام ہیں نا جی، نماز کا ٹائم ہی نہیں نکلتا. اس کو ہر کام میں جلدی فوری رزلٹ چاہیے. انٹرنیٹ کے دور کا ہے نا، کلک کرتا ہے فوڈ پانڈا آ جاتا ہے، کلک کرتا ہے اوبر آ جاتی ہے، کلک کرتا ہے ہر چیز اس کی سکرین پر آ جاتی ہے. اس کو لگتا ہے دنیا میں ہر چیز کلک پر چلنی چاہیے، میں نماز بھی کلک کروں تو بس میری لکھی پڑی جائے بس. حالانکہ اپنی باقی زندگی کے اندر یہ نوجوان، اس کو پوچھو، صبح اٹھتا ہے، اس کی زندگی کا صبح سے آغاز دیکھ لو. صبح اٹھتا ہے، ہاتھ منہ دھوتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، بال بناتا ہے، جوتے پالش کرتا ہے، جرابیں پہنتا ہے، اپ ٹو ڈیٹ ٹائم پر 5:55 پر دروازے پہ کھڑا ہے. 5 منٹ لیٹ ہو جائے گا، رکشا گاڑی پک اپ میری نکل جائے گی. اور اگر اس نے میرا انتظار کیا مجھے گالیاں دے گا. اتنی ٹینشن میں تیاری کر کے بھاگتا ہے. سارا دن سکول میں، کالج میں اس نے 8 گھنٹے 6 گھنٹے پڑھائی کی. واپس آیا، ابا اماں سر پہ ڈانگ لے کر کھڑے ہیں، چل تیری ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا ہے. وہاں سے بھاگا، گھنٹہ سستانے کو نہیں ملا، ٹیوشن کو بھاگا. ٹیوشن سے واپس آیا، اگر مذہبی گھرانہ ہے، دیندار گھرانہ، اور تیرے قاری صاحب آئے بیٹھے ہیں، چل قاری صاحب سے پڑھ. وہاں سے فارغ ہوا، پھر ابا یا اماں سر پہ بیٹھے، تو نے کھانا نہیں کھایا، صبح تو نے پھر جانا، چل جلدی بستر میں سو جا. یہ جو مصیبت ساری صبح سے شام تک کی ماں باپ کی اور بیٹے کی آپس میں ہے، اس مصیبت میں کسی ماں باپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سوچا کہ اس کو صبح فجر کے وقت بھی اٹھاؤں؟ اٹھ بیٹا، نماز فجر کا ٹائم ہو گیا. ماں باپ کو بھی لگتا ہے کیا نماز کے لیے اٹھانا، بچے کی نیند خراب ہو جائے گی، سکول بھی تو جائے گا نا بیچارہ، سارا دن سکول میں اونگتا رہے گا، گھنٹہ ایک آرام کاری لے تو اچھا ہے. اور بیٹا بھی، یہ ہے وہ کرپٹڈ یوتھ جو دین کو، اخلاق کو، لڑائی جھگڑے کو، دین سے دور ہے، اخلاق سے دور ہے، عقیدے سے بالکل آری ہے. ان کو کوئی بات سمجھاؤ، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ کیا ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے؟ کیا ان کو اپنی مستی میں مگن چھوڑ دینا ہے؟ یہ جو توانائیوں کا ایک سمندر اپنے اندر لے کے پھر رہا ہے، یہ جو اس کا خون ابالے مار رہا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، پڑھ لکھ لیا ہے، ڈگری لے لی ہے، 5 لاکھ نوجوان گریجویٹ ہو رہا ہے، اس میں سے 4.5 لاکھ کو نوکری نہیں ملتی. جہاں اداروں کا سسٹم کا مسئلہ ہے وہاں پر ہمارا بھی قصور ہے. ہم نے اس نوجوان نے نہ خود اس بات کو سمجھا ہے، نہ اس کے بڑوں نے اس کو سمجھایا. بیٹا تو نے صرف پڑھائی نوکری کے لیے نہیں کرنی، تو نے ایک اچھا آدمی بننے کے لیے پڑھائی کرنی ہے. اس نوجوان کو لگتا ہے کہ میں جو صبح سے شام تک ساری کوششیں کر رہا ہوں، میں وہ دنیا میں واحد بندہ ہوں جس نے سارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اس کو لگتا ہے میری صبح شام کی کوششیں، باقی تو کوئی کچھ کرتا نہیں. حالانکہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ وہ ڈگری کو ایک رسید لے کر پھر رہا ہے، جگہ جگہ پر پھر رہا ہے، رشوت ہے، اشرافیہ ہے، سفارش ہے اور میرٹ سسٹم نہیں، نوکری ملتی نہیں. یہ فرسٹریٹڈ ہو کر بیٹھا ہے. نوجوان کے پاس سکل نہیں ہے، اس کے پاس ہنر نہیں ہے، اس کو کھپانے کا معاشرے میں کہیں پر کوئی منصوبہ نہیں ہے کسی کے پاس. مسجد میں نوجوان آنے پر تیار نہیں ہے، جاب اس کو ملتی نہیں ہے، نوکری اس کے پاس ہے نہیں. وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹیٹو بنوائے گا، وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر گلی میں بیٹھ جائے گا، وہ موٹر سائیکل لے کر پھٹپٹی بنا کے اس کو نکل کھڑا ہوگا، وہ ہو ہا شو شا. وہ اس نے اپنا غصہ غبار کہیں تو نکالنا ہے نا. پھر جب وہ اپنا غبار نکالتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اے منڈیا تا بیڑا ہی غرق ہویا پیا ہے، انہاں تا کوئی ہو نہیں سکتا، یہ تو تباہی ہو گئی، اس ملک کا تو بیڑا غرق ہو گیا. نہیں میرے بھائی، ان نوجوانوں کے ساتھ شدید ترین ہمدردی کی ضرورت ہے. ان نوجوانوں کو بے انتہا توجہ کی ضرورت ہے. جوانی کے اندر نا جیسے وقت تیز ہے، فاسٹ انٹرنیٹ، ہر چیز فاسٹ ہے. جوانی تو ویسے ہی بڑی فاسٹ ہے نا. ہر روز بچے کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، ہارمونل چینج ہے، اس کے اندر ایک سائیکولوجیکل چینج ہے، اس کا دماغ، جذبات، اس کی سوچ، اس کو روزانہ تربیت کی ضرورت ہے، اس کو روزانہ توجہ کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں نہیں کل تینوں گل سمجھائی سی تینوں پھر بھول گئی. ہاں اس کے اندر وہ روزانہ باہر جاتا ہے، وہ روزانہ ٹی وی پر بیٹھتا ہے، وہ روزانہ میڈیا دیکھتا ہے، وہ روزانہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. مجھے بھی اس پر روزانہ محنت کرنی ہے، روزانہ اس پر توجہ کرنی. نخرے اپنی جگہ ہیں، پڑھ لکھ گیا ہے، اب اس کو 15,000 18,000 20,000 کی نوکری ملتی ہے. جی میں کیوں کروں؟ وہ فوڈ پانڈا چلانے پر تیار ہے، وہ اوبر کریم چلانے پہ تیار ہے، وہ
اس کو کہو تو کوئی ہنر سیکھ لے، مزدوری کر لے، اس میں تیرے لیے ترقی ہے، فائدہ ہے، نہیں، کاروبار کر لے. دماغ ہی اس تعلیمی نظام نے ایسے گھٹن زدہ بنا دیے، ایسے چھوٹے بنا دیے، نہیں کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، کہا اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائیں. ہاں نوجوانوں بالخصوص اس بات کو سمجھو. وہ بندہ جو کہتا ہے نا مجھے نوکری نہیں مل رہی، ہاں میں ڈگری لے لے کر پھر رہا ہوں، سیویاں دے دے کر تھک گیا ہوں کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائیں. صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہا اللہ کے نبی آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ آپ بادشاہوں کے بادشاہ، وہ دیکھیے کیسرو کسرا کو سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوئے، غلاموں کی فوج لائن میں کھڑی ہوتی ہے، بادشاہ تو ایسے ہوتے ہیں، آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا آگے سے؟ کہا ہاں میں نے بھی مکے کے اندر مکے والوں سے بڑی ہی معمولی اجرت پر بکریاں چرائیں. یہ معمولی اجرت پر کام کر، کچھ سیکھ، اپنے اندر کچھ ہنر لے کے آ، کچھ قوت کار صلاحیت پیدا کر، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آ جائے گی. یہ میرے بھائیوں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جنریشن گیپ ختم کرنا ہے، نوجوانوں کے اندر فرسٹریشن ختم کرنی ہے. دین سے جو دوری نوجوانوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے اور مسلسل یہ ایک الحاد کی طرف جا رہی ہے بات، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. مسجدوں کے اندر، اپنے روزمرہ کاموں کے اندر نوجوانوں کو ہم نے شامل کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ اگر ہمارا نوجوان تبدیل ہو جائے گا، ہمارا نوجوان صحیح رستے پر آ جائے گا. شیطان بھی لگا ہوا ہے، دشمن بھی لگا ہوا ہے، میڈیا سارا اس کام پر لگا ہوا ہے، ویڈیو گیمز ہیں، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، سب کچھ وہ آر ریٹڈ ہے. میں نہیں کہتا مولوی کی بات نہ مانو، چھوڑ دو مولوی کی بات. جو لوگ یہ کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں ان سے پوچھو، اور آج نہیں پوچھو. سن 2000 کی ریسرچ ہے، سن 2000 میں گورا یہ کہتا تھا کہ جتنی فلمیں پروڈیوس ہو رہی ہیں اس میں 80% آر ریٹڈ ہے، جتنی ویڈیو گیمز بن رہی ہیں 70% آر ریٹڈ. آر ریٹڈ کیا ہوتی ہے؟ ریسٹرکٹڈ. لکھ دیا اوپر 17+، 18+ لکھ دیا جی. اب ہم کیا کریں؟ اب تم سنبھالو اپنے نوجوان کو. تو ہم نے اپنے نوجوانوں کو سنبھالنا ہے. یہ فتنوں کے سامنے بیچارہ اکیلا کھڑا ہے. ہم یہ کہہ کر کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، بیڑا غرق ہو گیا ہے، اس سے جان نہیں چھوٹے گی. ہمارے سے جو پہلی ایک جنریشن تھی اس کے پاس انفارمیشن سنگل آتی تھی، اس کے پاس علم اور شعور تھا، تربیت کے ایک سسٹم کے اندر بندھی ہوئی تھی. یہ سب کچھ اس کے سامنے طوفان نہیں تھا. ہم کسی نہ کسی جگہ پر کھڑے تھے، لیکن ہماری آگے آنے والی نسل، نوجوان نسل، وہ بہت زیادہ ہمدردی کی مستحق ہے، بہت زیادہ پریشانیوں کے اندر، فطروں کے اندر الجھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو صحیح رستے کے اوپر، ہمیں ان کو صحیح رستے پر لانے کی اور ان کو صحیح رستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آگے پوچھا کہ ایک ایسا بندہ جو سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے رزق دے گا جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رزق دیتا ہے، تو اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اس بندے نے دین اسلام کی بنیاد کو ہی ڈھا دیا. اس بندے نے اسلام کو سرے سے سمجھا ہی نہیں، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رزق میرے نیزے کی انی کے نیچے رکھا گیا ہے، میرے نیزے کے سائے میں رکھا گیا ہے. مقصد ہمت، کوشش اور جد و جہد سے اس کو کچھ نہ کچھ ملے گا. باتیں اس میں بے شمار اور تھیں، یہ موضوع بہت زیادہ تفصیل کا بھی متقاضی ہے اور اس کے بے شمار اس کے اندر چیزیں ہیں. نوجوانوں کے اوپر ان کی کمپنی، ان کی سوسائٹی، دوستیاں کیسے اثر کرتی ہیں، نوجوانوں کے اوپر ان کا تعلیمی ادارے ان کے کیا کردار ادا کرتے ہیں، یہ جو بے روزگاری ہے اور جاب لیسنس ہے یہ نوجوانوں کے اوپر کیا کردار ادا کرتی ہے، میڈیا ہمارے نوجوانوں کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے. یہ سارے مستقل موضوعات ہیں، وقتاً فوقتاً اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. سر دست جو بات آج کرنے کا مقصد تھا کہ یہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس کرونا کی وبا سے محفوظ فرمائے. اگرچہ اعداد و شمار تو یہی جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ زیادہ وہ جو ہے پریشان کن حالات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری مسجدوں کا ماحول جو ہے وہ آباد ہو،
اور یہ ہمارا نوجوان جو اس وقت تعلیم سے 168 بلین نوجوان اس وقت ایجوکیشن کرائسس کا شکار ہے اس کرونا کی وجہ سے. پہلے جو ایجوکیشن وہ تھی بے مقصد اور جتنی کو تھی اس سے بھی تہی دامن ہوا بیٹھا, اور گھر میں بیٹھے ہیں نوجوان اور بچے طلبہ, وہ مزید فراغت نے ان کو جو ہے نا دماغ ان کے مزید کند کر دیے ہیں. ان کے پاس کرنے کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں, کوئی کریٹیویٹی ہی نہیں ہے, والدین پریشان ہیں, اسکول کالج یونیورسٹیاں بالکل ویران ہیں. تو ایسے حالات میں نوجوانوں کو مثبت سرگرمیاں دیجیے, ان کو مسجد سے جوڑیے, ان کو کسی مثبت سرگرمی میں جوڑیے, ان کو کوئی پروجیکٹ دے دیجیے. واللہ میں ہاتھ باندھ کر والدین سے, استادوں سے, بڑوں سے, بزرگوں سے کہا چھوڑ دیجئے ان رسم و رواج کو, چھوڑ دیجئے ان پرانی باتوں کو کہ ایم بی اے کر کے ہی نکلے گا, انجینئر ڈاکٹر بن کے ہی نکلے گا. ڈگریوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر آپ کو اندازہ ہے. ہنر دیجئے, سکل دیجئے. آپ کے بچے کے پاس چھوٹے سے چھوٹا ہنر بھی ہوگا, وہ اپنے لیے بھی کچھ کر لے گا, اپنی فیملی کے لیے بھی کچھ کر لے گا, ایک ذمہ دار شخص, معاشرے کا ذمہ دار فرد بن جائے گا. یہ ایک اچھا وقت ہے, رمضان ہے, نیکیاں کمانے کے لیے بھی, فراغت کے اندر سیکھنے کے لیے بھی. تو اللہ تعالی ہمیں اس بہترین وقت سے, اس فراغت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. کچھ آئیے کہ ہم اور مایوسیوں کا شکار ہوں اور پریشان ہوتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک میں ہم اپنی مسجد کے زیر اہتمام انشاءاللہ, جیسے پچھلے سال ہم نے مختلف پروجیکٹ کیے, راشن تقسیم کیا, افطار ڈرائیو ہمارا چلتا رہا, اس دفعہ تھوڑا سا ہم نے اپنا پروجیکٹ کو تبدیل کیا ہے. سحری کا انتظام انشاءاللہ اس مسجد میں روزانہ کی بنیاد پر ہوگا. جو لوگ گھر لے کر جانا چاہیں وہ اپنے گھروں میں لے جا سکتے ہیں. جو کوئی رضاکار ایسے ہوں جو یہاں سے سحری لے کر مستحق علاقوں میں جا کے بانٹ کر آ سکیں, ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ملیں, وہ رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کریں. یہاں پر بھی انشاءاللہ دسترخوان لگے گا, تو اس کے لیے آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ پچھلے سال کی طرح رابطہ کرتے ہیں, پریشان حال ہیں, پریشانیاں ہر بندے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, تو وہ راشن کے لیے, کھانے کے لیے, اور چیزوں کے لیے وہ تعاون کی امید لگائے بیٹھے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی توفیق مجھے ہے, جو الحمدللہ اپنی جیب سے, جو اور ساتھیوں کے تعاون سے, مزید توجہ کی ضرورت ہے. اس صورت میں ہم نے بیت المال قائم کیا ہوا ہے, غرفہ عامہ کا ایک سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے, لوگوں کو سہولتیں دینے کے لیے, چھوٹا قرضہ دینے کے لیے, ان کا ساتھ تعاون کرنے کے لیے. ہم ان کو رقوم بھی دیتے رہتے ہیں, مختلف چیزیں دیتے رہتے ہیں. کوئی بندہ ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہے, ہمارا سارا سسٹم سمجھنا چاہے, سمجھے بھی صحیح, اور جو تعاون کر سکتا ہے اس میں تعاون بھی کرے. دوسرا اعلان ایک یہ ہے, کل انشاءاللہ ادھر مسجد الایمان شاہ نور اسٹوڈیو کے پاس سامنے, وہاں پر مسجد الایمان میں ایک شاہ اسماعیل شہید کانفرنس ہو رہی ہے. تو بعد نماز مغرب کل ہفتے کے انشاءاللہ اس میں آپ حضرات شرکت کریں. تو خصوصی طور پر نجیب الرحمان کیلانی صاحب نے آپ کو دعوت دینے کا اور آپ کو اس کی طرف یاد دینے کروانے کا کہا ہے, تو اس کے لیے تمام بھائی ذہن میں رکھیں اور اس کانفرنس میں شرکت کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.